قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے حبیب ہم نے آپ کو امت وسط عطا فرمائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں توازن جو ہے وہ مڈل کو کہتے ہیں جی، ترازو کے جو پلڑے جب دونوں اپنے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور محاذات پر برابری میں بالکل برابر ہو جائے تو اس برابری کو کہا جاتا ہے وسط۔ پچھلوں نے اللہ رب العالمین سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنا تھا یا تو سرے سے چھوڑ دیا جی، یا اتنا بڑھا دیا کہ جو اس کے اندر ایک غیر حق مبالغہ آ گیا۔ رسولوں سے متعلق جو ان کی شان و قدر اصل تھی جی، سرے سے اس میں منہ موڑ لیا، یا پھر ماننے کی طرف آئے تو بیجا اپنی طرف سے اتنی چیزوں کو شامل کر دیا کہ جو عقیدہ رسالت تھا اور جو تصور رسالت تھا وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جی، لیکن آپ کی جو امت ہے وہ ایسی ہے کہ رب کریم کی ذات مبارکہ جن شانوں کے مستحق ہے وہ اسی درجے میں اس کو قبول کریں گے۔ تو فرمایا یہ توازن جو ہے یہ آپ کی امت کا ہے۔ تو جس طرح تمام اور تمام امتوں کے مقابلے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت متوازن بنی ہے، اسی طرح حضور کی امت میں دیگر کئی لوگ جو دین کی باتیں کریں ان تمام کے مقابلے میں اگر حضور کی شریعت اور حضور کی دی ہوئی نظام اور دین کا اگر کوئی متوازن ترجمان ہے تو وہ اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت وہ ہیں جو دامن مصطفیٰ سے اور بالخصوص وہ ہستیاں جن سے پورا دین نقل ہوا ہے، جی، یعنی ہم تک پہنچا ہے، ان سے متعلق وہ تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو ہم مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ جس طرح گزشتہ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ ایمان تو لانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مان سکتے۔ کسی نے کہا کہ جناب ہم ایمان لانے کو تیار ہیں تو ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مان سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، جو مومن ہوتا ہے وہ رسولوں کی رسالت میں فرق نہیں کرتا۔ واہ واہ واہ، بالکل اسی نظریے کی نظیر اہل سنت و جماعت ہے کہ جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گیا حالت ایمان میں اور حضور کا محبوب ہو گیا، جی، چاہے وہ حضور کے خاندان کے افراد تھے یا حضور علیہ السلام سے آنے والے دیگر قبائل کے لوگ تھے، اہل سنت اس میں تفریق نہیں کرتے اور ان کو قبول کرتے ہیں۔ اور عزت صحابہ اور محبت اہل بیت کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ متوسطۃ بین الجبر والقدر وبین الرفض والخروج ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اہل بیت ہی کو لے کر چلیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سرے سے ان کے مقام اور ان کی تکریم اور ان کی عظمت کو گویا کہ بالکل سفلی سمجھیں اور معاذ اللہ ان کو بالکل گویا کہ تان و تشنیع کا نشانہ بنائے، یہ اہل سنت کا مزاج نہیں۔ اور نہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت و شوکت کو اتنا بڑھا دیں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و شان ہے معاذ اللہ سرے سے اس سے صرف نظر کریں، اس کو اہمیت نہ دیں۔ یہ اہل سنت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک متوازن ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے خاندان رسول اور صحابہ کو مرتبہ دیا ہے اسی توازن کے ساتھ، اسی حفظ مراتب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ اہل سنت و جماعت اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک نعرہ جو آپ نے لکھا بہت پیارا ہے کہ عزت صحابہ محبت اہل بیت، ہم ہر اس شخص کے غلام ہیں جس سے مصطفیٰ راضی تھے، جو حضور پر ایمان لے کر آئے، وہ چاہے سیدہ زہرا پاک ہوں، سیدہ عائشہ پاک ہوں، سرکار کے ازواج مطہرات ہوں، سرکار کی بنات ہوں، یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یا حضرت عمر ہوں، یا حضرت عثمان ہوں، اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوں۔ تو یہ نکھار کیونکہ قرآن اس کا پابند کرتا ہے تو یہی نکھار اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے،